بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 65 کے ساتھ عارف الگی حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 5ویں پارے کا 6واں سبق پڑھیں گے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 84 سے لے کے 92 تک کا ترجمہ سیکھیں گے، اور اس سبق کے مقابل میں دہرائی ہوگی چوتھے پارے ہی میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 سے لے کے 193 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کیجئے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی کفار سے جنگ کیجئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ لا تکلف، نہیں ذمہ دار بنایا گیا آپ کو، نہیں مکلف بنایا گیا آپ کو، اللہ نفسہ کا سوائے اپنے آپ کے، وحرض المؤمنین، اور ترغیب دیجئے مومنوں کو بھی، یعنی جنگ کی ترغیب دیجئے۔ اور صلی اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکفا، کہ روک دیں، باس الذین کفروا، جنگ ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ واللہ اشد باسن، اور اللہ تعالیٰ شدید تر ہیں جنگ کی قوت میں، باشد تنکیلا، اور شدید تر ہیں سزا دینے میں۔ من یشفع، جو کوئی سفارش کرے، شفاعتاً حسنہ، بھلے کام کی سفارش، یکن لہو، تو ہوگا اس کے لیے، یعنی وہ کام ہوگا اس کے لیے، تو ہوگا اس کے لیے نصیب منہا، حصہ اس کے اجر میں سے۔ ومن یشفع، جو کوئی سفارش کرے، شفاعتاً سیئۃً، برے کام کی سفارش، یکن لہو، تو ہوگا اس کے لیے کفل منہا، حصہ اس کے عذاب میں سے۔ وکان اللہ، اور ہیں اللہ تعالیٰ، علی کل شیء مقیتا، علی کل شیء مقیتا، ہر چیز پر نگران۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تمہیں دعا دی جائے، بتحیۃ، کوئی دعا، یعنی سلام کے ذریعے کوئی دعا، فحیوا، تو تم دعا دو، بأحسن منہا، بہتر اس سے، یعنی جواباً سلام کی دعا دو بہتر الفاظ میں اس سے، اور ردوہا، یا لوٹا دو اسی کو، یعنی اسی دعا کو، انہی الفاظ کو۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں، علی کل شیء حسیبہ، ہر چیز پر، ہر چیز کا حساب لینے والے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ لیجمعنکم، وہ ضرور اکٹھا کرے گا تمہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے جس میں، یعنی جس کے آنے میں۔ من اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے بات کی صداقت میں۔ فما لکم، تو کیا ہو گیا تمہیں، فی المنافقین، کے منافقوں کے بارے میں، فئتین، دو گروہ بن رہے ہو، واللہ ارکسہم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے الٹا پھیر دیا ہے انہیں، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہتدوا، کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، من اضل اللہ، اسے، یعنی اس شخص کو جسے گمراہ کیا، جسے گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کے سبب، اس کے ارادہ و عمل کے سبب گمراہ کر دیا۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ ہونے دے اللہ تعالیٰ، فلن تجد، تو تم ہرگز نہ پاؤ گے، فلن تجد لہ، تو تم ہرگز نہ پاؤ گے اس کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی ہدایت کے لیے کوئی راستہ۔ ودو، وہ تو چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ کاش تم کفر کرنے لگو، کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، تو تم سب برابر ہو جاؤ کفر میں، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، یعنی تم بھی ان جیسے ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا، پس تم نہ بناؤ، منہم، ان میں سے کسی کو، اولیاء، دوست، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، فخذوہم، تو پکڑو انہیں، وقتلوہم، اور قتل کرو انہیں،
خیس وجدتموہم جہاں بھی تم پاؤ انہیں، ولا تتخذوا منہم اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو ولیا ولا نصیرا نہ ہی مددگار، نہ ہی دوست اور نہ ہی مددگار، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو یصلون الی قوم، یعنی اوپر والے حکم سے استثناء ان لوگوں کو ہے جو یصلون الی قوم تعلق رکھتے ہوں کسی ایسی قوم سے، بینکم و بینہم کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق کوئی معاہدہ ہو، او جاؤکم یا وہ آئیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم اس حال میں کہ ہچکچاتے ہوں ان کے دل، ان یقاتلوکم کہ وہ لڑیں تم سے، یعنی اس سے ہچکچاتے ہوں کہ وہ لڑیں تم سے، اور یقاتلو قومہم یا وہ لڑیں اپنی قوم سے، اور اس سے بھی ہچکچاتے ہوں کہ وہ اپنی قوم سے لڑیں، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالی چاہتا لسلطہم تو ضرور مسلط کر دیتا انہیں، علیکم تم پر، فلقاتلوکم پھر وہ ضرور لڑتے تم سے، فإن اعتزلوکم پھر اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے، فلم تقاتلوکم تو نہ جنگ کریں تم سے، یعنی کنارہ کش رہتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا اور پیش کریں علیکم السلام تمہارے سامنے پیغام صلح، فما جعل اللہ تو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم سبیلا ان پر چڑھائی کا کوئی راستہ، ستجدون ان قریب تم پاؤ گے، آخرین کچھ دوسرے لوگ، یریدون جو چاہتے ہیں یأمنوکم کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ویامنوا قومہم اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، کلما ردو جب کبھی وہ بلائے جاتے ہیں، پلٹائے جاتے ہیں، الی الفتنۃ فتنہ انگیزی کی طرف، ارکسوا فیہا تو اوندے منہ گر پڑتے ہیں اس میں، فإن لم یعتزلوکم پھر اگر یہ کنارہ کش نہ رہیں تم سے جنگ کرنے سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور پیش نہ کریں تمہارے سامنے پیغام صلح، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ روکیں اپنے ہاتھ تم سے جنگ کرنے سے، فَخُذُوهُمْ تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ اور یہی لوگ ہیں، جعلنا لکم کہ ہم نے بنا دیا ہے تمہارے لیے، علیہم سلطان مبینہ ان کے خلاف واضح غلبہ کا اختیار، اما کان لمؤمن اور نہیں ہے جائز کسی مومن کے لیے، ان یقتل مؤمنا کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو، الا خطأ سوائے غلطی کے، ومن قتل مؤمنا اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو خطأ غلطی سے، فتحریر تو اس کا فدیہ ہے کہ آزاد کرے، رقبت مؤمنہ ایک مومن غلام کی گردن، ودیۃ مسلمہ اور ساتھ ہی خون بہا بھی ادا کرے، الی اہلہ میت کے ورثاء کو، الا ان یصدقوا سوائے یہ کہ وہ خود معاف کر دیں، فإن کان پھر اگر ہو یعنی مقتول اگر ہو، من قوم ایسی قوم سے، عدو لکم جو کہ دشمن ہو، تمہارے، وہ مومنون جبکہ وہ مقتول خود مومن ہو، فتحریر تو صرف آزاد کرنا ہے، رقبت مؤمنہ ایک مومن غلام کی گردن کو، وإن کان اور اگر ہو یعنی اگر مقتول ہو، من قوم ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، بینکم و بینہم میثاق تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، فدیۃ مسلمۃ تو خون بہا ادا کرنا ہے، الی اہلہ اس کے ورثاء کو، وتحریر اور آزاد کرانی ہے، رقبت مؤمنہ ایک مومن غلام کی گردن، فمن لم یجد
پھر جو کوئی نہ پائے یعنی کوئی استطاعت نہ پائے اس کی یعنی غلام ادا کرنے کی آزاد کرنے کی، فصیام تو وہ روزے رکھے، شہرین 2 مہینے متتابعین متواتر بلا ناغہ، توبۃ من اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کے طور پر، وکان اللہ اور ہیں اللہ تعالیٰ علیمًا حکیمہ خوب جاننے والے حکمت والے۔ الحمدللہ یہ ہمارا آج کا سبق نمبر 65 مکمل ہوا۔ اس میں آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 84 سے لے کے 92 تک یعنی 9 آیات کا ترجمہ ہم نے سیکھا۔ ان 9 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 283، جبکہ 44 الفاظ ان 283 میں سے ایسے ہیں جو اس سبق سے پہلے ہم نے نہیں پڑھے، جو تذکر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں ہیں۔ ان 44 کے علاوہ گویا 239 الفاظ وہ ہیں جو پچھلے 64 اسباق میں پڑھے ہونے کی وجہ سے ریپیٹ ہوئے ہیں، اور ان 44 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 137 الفاظ جو آگے کے اسباق میں ہمارے کام آئیں گے اس کا اضافہ ہوا ہے۔ ان 137 الفاظ کو شامل کرنے کے نتیجے میں قرآن حکیم کے کل الفاظ جو ہمارے کور ہو چکے ہیں ان کی تعداد ہوگی 46,712 یعنی 91,265 کا 51.18% الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ان 65 اسباق میں صرف 2,524 الفاظ پڑھنے کے نتیجے میں کور ہو گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ رب کریم کا یہ وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے حصول کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ رب ذوالجلال ہمیں اس آیت کے جواب میں لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں حاضر ہوں میرے رب، میں آپ کی اس کتاب مبین سے آپ کی رحمت اور توفیق سے نصیحت حاصل کروں گا۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور حقیقی معنی میں اس کو اپنی زندگی کا جزو لازم بناتے ہوئے صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسے ہمارے گناہوں کی بخشش، ہمارے والدین، آباء و اجداد اور ہمارے اساتذہ کے درجات کی بلندی، اور ہماری اولادوں اور قیامت تک آنے والی ہمارے نسلوں کے لیے حق پر کاربند رہنے کا ذریعہ بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔